بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے نماز تراویح کی فضیلت۔ نماز تراویح ایک ایسی عبادت ہے جو صرف رمضان مبارک ہی میں ادا کرنا مسنون ہے، اور یہ زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک مسلمانوں میں متواتر رائج چلی آ رہی ہے۔ نماز تراویح کی ترغیب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ شرح صحیح مسلم میں امام نووی نے لکھا ہے کہ اس حدیث مبارک میں قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے۔ دیگر مشارحین حدیث نے بھی اس سے مراد نماز تراویح ہی قرار دی گئی ہے۔ صحیحین کی بعض روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھی، لیکن مصلحتاً جماعت کے ساتھ پورا مہینہ نہیں پڑھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت مسجد تشریف لے گئے اور نماز ادا کی۔ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ صبح لوگوں نے رات کی نماز کا آپس میں تذکرہ کیا، چنانچہ پہلی مرتبہ سے زیادہ لوگ اگلی رات میں جمع ہو گئے۔ دوسری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار میں نماز پڑھی۔ پھر لوگوں نے صبح اس واقعے کا دیگر لوگوں سے ذکر کیا تو تیسری رات مسجد میں بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار میں نماز پڑھی۔ چوتھی رات کو اس قدر صحابہ جمع ہوئے کہ مسجد میں جگہ تنگ پڑ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف نہیں لائے۔ چنانچہ لوگوں نے نماز پکارنا شروع کر دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، حتیٰ کہ صبح کی نماز کے وقت تشریف لائے۔ جب صبح کی نماز ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد فرمایا، گزشتہ رات تمہارا حال مجھ پر مخفی نہ تھا، لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر رات کی نماز تراویح فرض کر دی جائے گی اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ گے۔ یہ بات واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تراویح باجماعت پسند تھی، مگر اس خوف سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے فرض ہی نہ قرار دے دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ مسجد میں باجماعت یہ نماز ادا نہیں فرمائی۔ پھر اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں الگ الگ بغیر جماعت نماز تراویح کا سلسلہ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز مسلمانوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں مسجد میں نماز تراویح باجماعت کے لیے جمع فرمایا۔ پس اس روز سے رمضان کے پورے ماہ میں باجماعت نماز تراویح 20 رکعت ادا کرنے کا رواج ہوا ہے۔ نماز تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام بھی سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ماہ رمضان میں نماز تراویح میں ایک بار مکمل قرآن کریم تلاوت کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ اس سنت پر دنیا بھر کے مسلمان آج بھی عمل پیرا ہیں۔ نماز تراویح میں جس تیز رفتاری سے قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، وہ نماز تراویح یعنی قیام رمضان کی اصل روح کے سراسر منافی ہے۔ نماز تراویح یا قیام رمضان کا مقصد تو یہ تھا کہ عام مہینوں کی نسبت اس ماہ میں زیادہ دیر تک راتوں کی عبادت کی جائے اور قرآن کریم زیادہ اہتمام کے ساتھ کثرت سے تلاوت و سماعت کیا جائے، لیکن اکثر لوگ ایسے حافظ یا امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا پسند کرتے ہیں جو انہیں جلد سے جلد تراویح پڑھا کے فارغ کر دے۔ نوجوان طبقہ خاص طور سے اس طرف مائل دکھائی دیتا ہے، اور ایسی بہت سی مساجد جہاں مناسب رفتار سے ترتیل کے ساتھ الفاظ کی صحیح ادائیگی کا لحاظ کرتے ہوئے نماز تراویح میں تلاوت ہوتی ہے، مقتدیوں کی زیادہ تعداد دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز تراویح باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، کمنٹس، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔